بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 259 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ میقاتا متعین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ فتأتون افواجا، تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ فکانت سرابا، تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے جو پہلے کی آیات ہیں، اوپر کی آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر کا بیان فرمایا تھا، اپنی قدرت کاملہ کی چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو سب کے سامنے ہیں۔ زمین اور آسمان، پہاڑ، یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ہر شخص کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، تو وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا سے لے کر فکانت سرابا تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فیصلوں کا دن، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، وہ ایک متعین وقت ہے، وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے اس کا واقع ہونا، اس سے پہلے اس کا وقوع نہیں ہوگا۔ منکرین کے سوالات کرنے کی وجہ سے، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ وقت مقرر سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے گی، اور جب وہ دن ہوگا تو پھر اس دن سور پھونکا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن وہ ہوگا اس دن سور پھونکا جائے گا۔ نفخ سور یعنی سور پھونکے جانے سے اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی، سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر جو ہے وہ فوج در فوج میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے۔ فتأتون افواجا، فوج در فوج تم چلے آؤ گے، مطلب یہ کہ قبروں سے اٹھ کر لوگ فوج در فوج جو ہے وہ قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس دن پھر جو ہے وہ آسمان کی کیا حالت ہوگی؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن آسمان کا یہ حال ہوگا کہ اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی جو ہے وہ بہت سارے بڑی تعداد میں بہت سارے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ اس دن جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو پہاڑوں کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں۔ بادل جب آتے ہیں تو جس حساب سے بادل اڑ رہے ہیں، اسی طرح سے پہاڑ بھی قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے، اس طرح سے جو ہے وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، جس جگہ پہ ابھی موجود ہیں، جیسا کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذکر کیا ہے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ تو میخ تو ایک جگہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے، مضبوطی سے لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت بدل جائے گی، اور وہ سراب یعنی ریت بن جائیں گے۔ جس طرح بادل اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس روز زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ چلنے والی ریت بن جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وبست الجبال، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، پھر پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے، یعنی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن ان کی کیفیت جو ہے وہ ایک ریت کی طرح ہوگی، سراب کی طرح ہوگی، جس طرح بادل چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا، قیامت تو وقت متعین پر ہوگی، اس دن کیا کیا حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا سے لے کر وسیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی لوگ میدان قیامت میں حاضر ہو جائیں گے، اور پھر دونوں قسم کے لوگوں کو جو ہے ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کفر و شرک والوں کو سزا سنائی جائے گی، اور جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے انعامات کا اعلان ہوگا۔ تو یہاں سے ان جہنم کانت مرصادا، یہ جو ہے اس آیت میں کفار کو اور مشرکین کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جہنم گھات کی جگہ ہے، یا جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، یعنی اس میں جو کام کرنے والے فرشتے ہیں جو عذاب دینے پر مامور ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ عذاب پر مامور ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین اس میں کب داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں وہ کب پہنچیں گے، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس میں آئیں گے، اس میں داخل ہوں گے تو ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے مرصادن، یہ جہنم کی صفت ہے، ان جہنم کانت مرصادا کے اندر جو مرصاد ہے یہ جہنم کی صفت ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے اندر داخل ہونے والے کب آتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہوا جو پہلے میں نے بیان کیا کہ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں جو عذاب دینے پر مامور ہیں کہ وہ کب آئیں گے کفار اور مشرکین۔ اور دوسرا جب اس کو جہنم کی صفت بنائے تو صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہنم کو انتظار ہوگا، جہنم انتظار میں رہے گی کہ وہ کب میرے اندر داخل ہوتے ہیں، آئیں اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ جو ہے وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دوزخ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کا جوش اور خروش سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کانت مرصادہ کو جو ہے جو مرصاد ہے اس کو جہنم کی صفت بنا لیا جائے تو بھی بعید نہیں ہے، یعنی کہ یہ مطلب بھی اس کا لیا جا سکتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہے کہ وہ کب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کب ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا ہے اور کب وہ مبتلا عذاب ہوتے ہیں۔ للطاغین مآبا، اس سے اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا ہے ان لوگوں کا جو سرکش ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، جو سرکش ہیں۔ سرکشی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ لوٹنے کی جگہ ہوگی، یعنی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی سرکشی تو کفر ہے، سب سے بڑی سرکشی تو شرک ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ انہیں جہنم میں اور دوزخ میں ہی رہنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، دوزخ ان کے لیے گات لگائے بیٹھی ہے۔
اور للطاغین مآبا، ان کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سرکشوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی دوزخ جو ہے وہ ان شریروں کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہی وہی ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان یوم الفصل بین الخلائق کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ کس کے درمیان فیصلہ؟ بین الخلائق، مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن جو ہے وہ ایک متعین وقت ہے۔ وقتاً للثواب والعقاب، یعنی کہ جو ہے وہ ثواب اور عقاب کا وقت ہے، یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو ثواب ملے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ان کے لیے عقاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، اصل میں یہ جو ان یوم الفصل کان میقاتا ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے جس کے لیے ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں، دلائل سے جس کو ثابت کیا ہے ماقبل میں، جن دلائل سے جس کو ثابت کیا وہ وقت کب ہے، کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ وہ مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن ہے۔ اس دن میں جو ہے وہ کفار کو تردد تھا اس کے آنے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یوم الفصل ان سے مؤکد لایا تاکہ اس کی تاکید ہو جائے کہ وہ ایک متعین دن ہے، وہ مقرر دن ہے، اور اس کا وقت متعین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، القرن بدل من یوم الفصل او بیان لہو والنافخ اسرافیل۔ یوم ینفخ، جس دن جو ہے وہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ جو سور ہے اس کی تفسیر مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرن کے معنی میں ہے، یعنی سینگ کی طرح ہوتا ہے سور، القرن، قرن سینگ کو کہتے ہیں۔ بدل من یوم الفصل او بیان لہو، یہ اس کی ترکیب ذکر فرما دی کہ یہ جو سور ہے یہ یوم الفصل سے بدل بن رہا ہے جو پچھلی آیت میں ہے، اس سے بدل ہے، یا پھر اس کا بیان ہے، یعنی کہ عطف بیان ہے۔ والنافخ اسرافیل، اور جو سور پھونکنے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ فتأتون من قبورکم الی الموقف افواجا، تو تم فوج در فوج آؤ گے، جماعات مختلفت، یعنی تم آؤ گے اپنی قبروں سے الی الموقف، موقف کی طرف، ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، فوج در فوج، محشر کی جانب، موقف سے محشر کا میدان مراد ہے۔ فوج در فوج مطلب یہ جماعات مختلفت، مختلف جماعتوں کی شکل میں آؤ گے۔ وفتحت السماء بالتشدید والتخفیف، یہ جو فتحت ہے اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں تشدید کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی، یعنی فتحت بھی ہے اور فتحت بھی ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ شققت لنزول الملائکۃ، آسمان کو کھول دیا جائے گا، مطلب یہ کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا فرشتوں کے نزول کے لیے، یعنی فرشتے نازل ہوں تاکہ اس لیے آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، ذات ابواب، یعنی دروازوں والا ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال ذهب بها عن اماکنها فکانت سرابا هباء، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ذهب بها عن اماکنها، یعنی کہ ان کو ان کی جگہ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ فکانت سرابا، تو وہ چمکتے ہوئے ریت ہو جائیں گے، یعنی ہباءن، جیسے کہ اڑنے میں، مثلہ فی خفت سیرہا، اڑنے میں جو ہے وہ اور ہلکے پن میں غبار ہو جائیں گے، ہباءن غبار ہو جائیں گے، یعنی اڑنے میں اور ہلکے پن میں غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گات میں ہے، راصدتن او مرصدتن، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی
یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ بچ کر نہیں جا سکتے. راستتاً، اگر اس کو راستتاً کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے کہیں بھی. او مرصدتاً، یا وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا وہ ٹھکانہ ہے. الکافرین فلا یتجاوزونہا، یعنی کافروں کے لیے جو اس سے بچ کر نہیں جا سکتے. مآبن ٹھکانہ ہے، مرجعن لہم فیدخلونہا، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، فیدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.